بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وقال تعالى ورضوان من الله أكبر صدق الله العلي العظيم قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے جمعہ میں غزوہ تبوک کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آئی تھیں۔ آج کی مجلس میں بھی یہی کوشش کی جائے گی کہ ما بقیہ کچھ تفصیلات سے آپ حضرات کو روشناس کرایا جائے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، پروردگار عالم نے اس میں اسی غزوے کے متعلق ان صحابی کا تذکرہ فرمایا ہے جو صحابی کسی وجہ سے غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ پیچھے رہنے کی وجہ سے کیا واقعات پیش آئے اور کیسی تنبیہات انہیں کی گئی، اور اللہ رب العزت سے انہوں نے کس طرح معافی مانگی، اور پروردگار عالم نے کس طرح ان کی معافی کو قبول فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے ان صحابہ کے توسط سے ہم سب کو کیا پیغام دیا ہے، یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر چند گروہ بن گئے۔ کچھ تو وہ تھے کہ فوراً بلا کسی جھجک اور تردد کے جب اس غزوے میں جانے کا اعلان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا گیا، وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اور کچھ ایسے حضرات بھی تھے، چونکہ کھیتیوں کے پکنے کا وقت تھا، کاٹے جانے کا وقت تھا، تو اس عذر کی وجہ سے وہ پیچھے رہنے میں اپنی عافیت سمجھنے لگے۔ اور کچھ ایسے تھے جو شدید گرمی کی وجہ سے جانے کے لیے تیار نہ ہوئے کہ اس سے پہلے تو شرکت ہو چکی ہے، اگر نہیں گئے تو اس میں کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے۔
اور بہت سارے واقعی معذور تھے، معذوری کی وجہ سے نہیں گئے، اور کچھ منافقین تو ایسے تھے کہ وہ لوگ جھوٹے بہانے بنانے لگے اور جھوٹے بہانے بنا بنا کر اپنے آپ کو روکنے لگ گئے۔ الغرض خصوصیت کے ساتھ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس میں 3 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کسی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے۔ سستی کہیے یا اس وجہ سے کہ اگر ہم شریک نہ ہوئے تو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہو جانے والا ہے، اس سے پہلے تو تمام غزوات میں ہم شریک رہے، اس بنا پر وہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ مختلف گروہ غزوہ تبوک کے موقع پر سامنے آیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر نکل گئے اور آپ نے جا کر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو بہت سارے صحابی یہ کہنے لگے فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں، فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں، فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے حق میں خیر ہوگی تو وہ ضرور آئیں گے، اور اگر نہیں آئیں گے تو یہ جماعت ان سے پاک رہے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی نام آیا، آپ نے ان کے تعلق سے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب اپنے مقام سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ جو سواری تھی، جو اونٹ تھا، وہ بہت سست تھا، زیادہ طاقتور نہیں تھا، تو وہ لشکر سے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے۔ مجبوری میں انہوں نے یہ کام کیا کہ جتنا ساز و سامان تھا اسے اپنی پیٹھ پر لادا اور پیدل ہی نکل پڑے۔ کچھ دور جب پہنچے اور جہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا انہیں محسوس ہوا کہ کوئی پیدل سامان لادے ہوئے چلا آ رہا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب وہ قریب آئے تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلے زندگی گزارے گا اور تنے تنہا وفات پائے گا اور تنے تنہا دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بہت سارے امتیازات ہیں اور ان کی اپنی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے
کہ وہ ذخیرہ اندوزی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی مال جمع کر کر کے رکھنا انہیں قطعاً پسند نہیں تھا۔ ان کا معمول تو یہ تھا کہ کل تک کے گزارے کے لیے بھی وہ اپنے پاس کوئی چیز رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی ذات پر اعتماد ہوتا تھا، اگر کوئی چیز آ گئی میسر ہو گئی تو کھا لیا، ورنہ فاقے پر زندگی گزار دی۔ اسی لیے جب وہ مدینہ میں تھے تو جتنے مالدار ہوتے تھے، جو روپیہ پیسہ جمع کیا کرتے تھے، ان کے لیے خیر نہیں تھی۔ وہ سب سے روپیہ پیسہ لے لیا کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ انہیں بالکل یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی اپنے پاس بہت سارا ساز و سامان جمع کر کے رکھے اور کوئی غریب اور مفلس ہمارے معاشرے میں پریشان حال ہو۔ ان کی شکایت خلیفہ وقت کے پاس بار بار پہنچتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس، کہ ان کا معمول تو ایسا ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس روکنے ہی نہیں دیتے، جب دیکھو مالداروں سے چیزوں کو لے لیا کرتے ہیں اور غریبوں کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکمت کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایسا ہے، آپ کی شام میں، ملک شام میں بڑی ضرورت ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیے۔ لہذا خلیفہ وقت کی بات تھی، وہ ملک شام تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے اپنا یہی مشغلہ رکھا کہ مالداروں سے روپے پیسے لے لیا کرتے تھے، ترغیب دیا کرتے تھے، تعاون کی اپیل کیا کرتے تھے، چندہ کیا کرتے تھے، اور مالداروں سے لے لے کر کے غربا کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ان کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا تھا کسی کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہو اور وہ جمع کر کے رکھا ہو، انبار جمع کیا ہو، اور معاشرے میں کوئی غریب پریشان حال ہو۔ ان کا خود اپنا یہی معمول تھا، اور دوسروں کے پاس بھی اس طرح جمع خوری کو وہ پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ وہاں بھی انہوں نے اپنا یہی طریقہ کار اپنایا۔ سارے مالداروں کی شامت آ گئی، لوگ خطوط لکھنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ یہ جب سے آئے ہیں مالداروں کے پاس روپیہ پیسہ جمع ہی نہیں ہونے دیتے۔ مجذوب قسم کے آدمی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ اپنے خادم سے انہوں نے کہا کہ جاؤ میرے اونٹ میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہو اسے ذبح کرو اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ وہ گیا اور ایک اونٹ لے کر کے آیا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ کہنے لگے کیا یہی سب سے زیادہ اچھا اونٹ تھا؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ اونٹنی بہت زیادہ اچھی ہے، وہ دودھ بھی دیتی ہے اور سواری کے لیے بہت اچھے طریقے پر کام آتی ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ کام آئے گی
اور اس سے گھٹیا قسم کا جو جانور ہے، کم درجے کا جو جانور ہے، اسے ذبح کر دیا جائے اور اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فوراً یہ کہا، ارے بے وقوف، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تجھ سے کہا تھا جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اور سب سے زیادہ لائق فائق ہو اسی کو ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اصل نیکی اور کمال والی نیکی وہی نیکی ہے کہ جو اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جس چیز کو تم کمتر سمجھتے ہو اسے اللہ کی راہ میں دینا گوارا کرتے ہو۔ تمہارے نزدیک جو پسندیدہ چیز ہو، جو عمدہ چیز ہو، اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ فنا ہو جانے والی ہیں، اور اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہی باقی رہنے والی ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں اگر تم اچھی چیزوں کو خرچ کرو گے وہ تمہارے پاس باقی رہے گی، آخرت میں کام آئے گی، اور اسی طرح تمہیں اچھا ثمرہ ملے گا اور اس کا اچھا فائدہ ملے گا۔ تو الغرض حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب مسلسل وہاں سے شکایت موصول ہونے لگی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلا لیے اور کہنے لگے کہ تمہاری بہت یاد آتی ہے اور تم وہاں سے چلے آؤ۔ وہ آ گئے۔ مدینہ آنے کے بعد پھر وہی معمول رکھا۔ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ لوگ مال جمع کر کے رکھیں۔ اتنی زیادہ مال سے بیزاری کہ اگر اس مال سے دل لگ گیا، اس مال سے محبت پیدا ہو گئی تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم ہو جائے گی۔ یہ ان کا اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا اور احتیاط پر عمل تھا، اسی لیے کوئی صراحتاً ان کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ الغرض فتویٰ تو یہی ہے کہ اگر زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کوئی نکالتا ہے تو اس کے علاوہ وہ اپنے پاس روپیہ پیسہ رکھ سکتا ہے، ناجائز کی بات نہیں۔ لیکن یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا امتیاز ہے، یہ دنیا سے حد سے زیادہ بے رغبتی ہے۔ وہ بالکل یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ روپیہ پیسہ جمع کیا جائے۔ تو مدینہ جب آئے پھر وہی کام وہ کرنے لگے، مالداروں سے لیا کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ دیکھو، جب کبھی کبھی ملاقات ہوگی تو زیادہ محبت بڑھے گی، روزانہ ملاقات ہوتی رہے گی تو محبت میں کمی پیدا ہوگی۔ آپ ایسا کریں، مدینہ کے قریب جو مقام ربضہ ہے آپ وہاں پر چلے جائیں اور وہیں سکون کے ساتھ رہیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ تو خلیفہ وقت کی بات کو وہ کیسے ٹال سکتے تھے؟ مقام ربضہ میں وہ گئے اور وہاں جا کر اپنا خیمہ بنایا اور بیوی بچوں کے ساتھ وہیں رہنے لگے، گوشہ نشینی اختیار کی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہ وقت آ گیا کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو حج کے ایام چل رہے تھے۔
سارے صحابہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، ان کی بیوی وہاں اکیلی، چٹیل میدان ہے، سنسان وادی ہے، شوہر کی جاکنی کا عالم آ چکا ہے۔ وہ پریشان ہونے لگی کہ اگر میرے شوہر کا اس حالت میں انتقال ہو جائے گا تو میں کیا کروں گی، ان کی تدفین کیسے کروں گی؟ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایسی زمین کو میں کھود سکوں، اور کیا عالم ہوگا تجہیز و تکفین کا، کیسے نظم ہوگا؟ ان کے پاس اتنا بھی انتظام نہیں تھا کہ کفن کا انتظام ہو سکے۔ وہ پریشان ہونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ تم پریشان کیوں ہوتی، آنکھوں سے آنسو کیوں بہاتی ہو؟ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے ان کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سنا ہے کہ جب میں ایک مجلس میں شریک تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص کی وفات چٹیل میدان میں ہوگی اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے، تجہیز و تکفین کرنے والے بہت سارے مسلمان لوگ ہوں گے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس مجلس میں جتنے لوگ شریک تھے سب کی آبادی میں وفات ہو چکی ہے، میں اکیلا باقی رہ گیا ہوں۔ مجھے یہ پوری امید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان میرے لیے تھا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھیجیں گے اور میری تجہیز و تکفین کا انتظام ضرور ہوگا، تم جاؤ اور راستے پر اس مسلمان قافلے کا انتظار کرو۔ ان کی بیوی گئی، راستے میں بیٹھ گئی، دیکھنے لگی کوئی قافلہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اونٹ پر سوار ایک بہت بڑا قافلہ چلا آ رہا ہے، عربیوں جیسا عمامہ اپنے سروں پر باندھے ہوئے ہیں۔ جب وہ قافلہ قریب پہنچا اور آپس میں گفت و شنید ہوئی اور ان کی اہلیہ سے پوچھا گیا ماجرا کیا ہے، اہلیہ نے بتلایا کہ میرے شوہر کی جاکنی کا عالم ہے۔ جب نام پوچھا گیا اور نام ان کی اہلیہ نے بتلایا، میرے شوہر کا نام ابو ذر غفاری ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے فوراً یہ کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر یعیش فریدا ویموت فریدا ویبعث فریدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا کہ ابو ذر تنے تنہا زندگی گزارے گا اور تنے تنہا وفات پائے گا اور تنے تنہا اس دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو فرمان تھا وہ بالکل صادق آ گیا۔ اب یہ قافلہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر حضرت ابو ذر اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹی جب مہمان آئے تو میرے انتقال کے بعد یہ ایک بکری ہے ذبح کر دینا، مہمانوں کو بغیر کھلائے ہوئے واپس نہیں بھیجنا، اور کچھ ایسے مہمان بھی آئیں گے جنہیں کھانے پینے کا کوئی سروکار نہیں ہوگا، انہیں خوشبو بہت زیادہ پسند ہوگی اور یہ مشک ہے، اسے پانی میں ملا کر
اور گھروں پر چھڑک دینا انہیں خوشبو بہت زیادہ پسند ہے۔ الغرض وہ قافلہ آیا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو اس قافلے والوں کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہ بشارت سنائی کہ تمہارے لیے مبارک ہو، تمہارے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی دی تھی کہ ایک قافلہ آئے گا جو مسلمانوں کا ہوگا، لہذا یہ تمہارے ایمان کی صداقت کی دلیل ہے، یہ تمہارے لیے بشارت ہے۔ الغرض مختصر یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، نماز جنازہ وغیرہ ہو گئی، تجہیز و تکفین سے فراغت ہو گئی۔ جب وہ قافلہ تسلی آمیز کلمات کہہ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بیوی اور بیٹی کو جانے لگا تو بیٹی یہ کہنے لگی کہ قافلہ والوں رک جاؤ، میرے ابو جان نے قسم دلائی ہے کہ قافلہ والوں کو بغیر کھلائے جانے نہیں دینا، لہذا کھانے کا انتظام ہو چکا ہے، آپ حضرات کھانا کھا کر جائے۔ لہذا انتظام ہوا اور وہ حضرات کھانا تناول فرمائے۔ اس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ پورا پس منظر جو انتقال کا تھا وہ سامنے آیا۔ تو غزوہ تبوک کے مناسبت سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اور ان کی خصوصیات کچھ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اصل میں غزوہ تبوک کی بات چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ کا معمول تھا کہ آپ پہلے مسجد میں جاتے اور وہاں جانے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا فرماتے اور اس کے بعد آپس میں تبادلہ خیال کرتے۔ جب آپ مسجد میں پہنچے تو سارے وہ لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے اور اپنا اپنا عذر پیش کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور ان کے حق میں دعائیں دی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ 3 صحابی جن کا تذکرہ آیت کریمہ میں ہوا جو خطبے میں نے تلاوت کی ہے، ان 3 صحابی کی کہانی اور ان کے واقعے کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جو اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ پہلے کا نام مرارہ بن ربیع ہے، دوسرے کا نام کعب بن مالک ہے اور تیسرے کا نام ہلال بن امیہ ہے۔ ان تینوں حضرات کا نام یاد رکھنے کے لیے اگر آپ مکہ یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ نام یاد رہے گا۔ میم سے مرارہ بن ربیع، کاف سے کعب بن مالک اور ہا سے ہلال بن امیہ۔ تو ان تینوں صحابہ میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے سوچا کہ اگر میں بہانہ بناؤں گا تو آخر کار وہ تو پول کھل جانی ہے اور وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا جائے گا اور میں بہت زیادہ رسوا اور ذلیل ہو جاؤں گا، لہٰذا میں آپ کے سامنے سچ ہی بولوں گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اس غزوے میں جانے کا پورا ارادہ تھا، میں نے سواریوں کا انتظام بھی کر لیا تھا،
لیکن میں نے سوچا سوائے غزوہ بدر کے میں سارے غزوے میں آپ کے ساتھ شریک رہا، اور غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، میں آج کل پر ٹالتا رہا اور اس غزوے میں شریک نہ ہو سکا۔ اسی طرح کھیتیوں کی وجہ سے دیگر جو تینوں صحابی میں سے وہ شریک نہ ہو سکے، مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، اور تینوں صحابہ نے یہ سوچا کہ اگر ہم شریک نہ ہوئے تو اس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صحابہ کی تربیت فرمانا چاہتے تھے۔ آپ ان کے معلم تھے، آپ ان کے مربی تھے، اور جو جتنا زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے اس کی ادنا سی بھی کوتاہی بہت بڑی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، میں تمہارا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے معاشرے میں موجود سارے صحابہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ ان تینوں صحابی کا بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی بھی ان تینوں صحابی سے بات چیت نہ کرے، قطع تعلق کر دیا جائے۔ حتیٰ کہ جب آپ کا یہ فرمان جاری ہوا تو اب دیکھیے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی باتوں کا کتنا احترام ہے۔ رشتہ داروں کو تو چھوڑ دیجیے، ان تینوں صحابہ سے ان کے بال بچے بھی بات نہیں کرتے تھے، بیویاں بھی صحیح طور سے بات نہیں کیا کرتی تھیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ ان تینوں صحابہ پر اتنا گہرا اثر ہوا، دو صحابی تو ضعیف العمر تھے، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما، ان کا رو رو کر بہت برا حال ہو گیا، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو جاری ہوتے، اور وہ ادھر ادھر بے چینی کے عالم میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ان تینوں کا کیا عالم تھا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، کہ زمین وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہونے لگ گئی، ان کا دل تنگ ہونے لگ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بالآخر ان کی توجہ اللہ کی طرف گئی، اور وہ اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، معافی مانگنے لگے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کے دروازے پر گئے اور آواز دی، اے قتادہ، اندر سے کوئی آواز نہیں، 3 مرتبہ آواز دی، قتادہ قتادہ کہہ کر پکارا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں۔ اللہ کے نبی نے قطع تعلق کا حکم دے دیا ہے، کسی صحابی کے اندر مجال نہیں ہے کہ ان تینوں صحابی سے وہ بات کر سکے۔ لہذا 50 دن اسی طرح گزر گئے۔ ان صحابہ کا کیا حال رہا ہوگا؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی پریشانی کا عالم تو احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے،
کسی طرح انہیں قرار نہیں آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ علیہ السلام رخ زیبا پھیر لیا کرتے تھے۔ ان پر کیسی گرانی گزرتی رہی ہوگی۔ یہی عالم چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کی طرف سے اس آیت کریمہ کے ذریعے ان کی معافی اور ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا گیا۔ جب یہ اعلان ہوا تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو بشارت سنائی کہ آپ کی معافی کے لیے اللہ کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہو گیا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کے پاس جو کپڑا تھا وہ خوشخبری سنانے والے کو ہدیہ کر دیا اور اپنا دوسرے سے عاریت پر کپڑا لے کر پہننے لگے۔ تو ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ مزاج تھا کہ اللہ کے رسول کی ادنا سی ناراضگی کو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ کی رضا کو سب سے بڑی وہ دولت سمجھا کرتے تھے۔ اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے، اور دوسری طرف یہ پیغام دیا گیا کہ حضرات صحابہ کو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم مل جاتا تھا تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ اسی حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تو جتنے صحابہ نے ان حضرات کا بائیکاٹ کیا تھا وہ سارے صحابہ مل کر انہیں خوب مبارکباد دینے لگے، گلے لگانے لگے۔ پہلے بائیکاٹ اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے تھا، اب ملنا بھی اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرنی چاہیے اور اللہ کی خاطر عداوت رکھنی چاہیے۔ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہم اپنا مشن بنائیں۔ محبت اور دشمنی کا معیار اللہ اور اس کے رسول ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا فرمائے۔ ایک مسئلہ سن لیجیے، بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کسی بچے کو گود لیتے ہیں جسے متبنہ بیٹا کہا جاتا ہے، یا کسی بیٹی کو گود لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا اصل باپ ہوتا ہے اور اصل باپ کسی وجہ سے دور ہو جاتا ہے، اور سوتیلا جو باپ ہوتا ہے وہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ کیا کسی بچے یا بچی کے اصل باپ کی جگہ کوئی پرورش کرنے والا، کوئی کفالت کرنے والا، کوئی کسی بچے یا بچی کی دیکھ ریکھ کرنے والا کیا اصل باپ کی جگہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تو یہ اصولی بات یاد رکھیں کہ ہر ایک کا اصل باپ ایک ہوتا ہے اور اصل ماں ایک ہوتی ہے، اور اصل باپ کی جگہ یا اصل ماں کی جگہ کبھی بھی کوئی نہیں لے سکتا ہے، اس لیے کہ کسی کی کفالت کرنے، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونے سے
نسب میں تغیر کبھی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے معاشرے میں اسے تو گالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا اصل باپ موجود ہے اور اس باپ کے علاوہ کسی اور کو اصل باپ قرار دیا جائے تو انسان غصہ کرتا ہے اور اسے گالی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی بھی بچے کی پرورش کرے تو جو اس کا اصلی باپ ہے، جب باپ بتلانے کی نوبت آئے تو اس کے اصلی باپ کا نام بتلایا جائے، بالکل اسے چھپایا نہ جائے، نہ معاشرے میں اس طرح باور کرایا جائے کہ میں اس کا اصلی باپ ہوں۔ ہاں، آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ میں نے جو اس کی پرورش کی ہے، میں نے جو اس کی دیکھ ریکھ کی ہے، اللہ رب العزت آپ کو اس کا ثواب عطا کریں گے، اور آپ نے باپ جیسا اس کے لیے شفقت، آپ شفیق بنے ہیں، شفقت اختیار کی ہے، اس کا بے شمار اجر و ثواب ہے۔ سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ سے میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتلایا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا لے پالک اور متبنہ بیٹا بنا لیا تھا، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو۔ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انہیں زید بن حارثہ کہنے کے بجائے زید بن محمد کہہ کر پکارنے لگے، یعنی ان کے اصلی باپ کا نام جگہ سے ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے حضرات صحابہ زید بن محمد کہنے لگے۔ اس کی وجہ سے آیت کریمہ کا نزول ہوا اور ان کو متنبہ کیا گیا۔ آیت کریمہ کا نزول کیا ہوا؟ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تم ان متبنہ بیٹوں کو ان کے اصل باپ کے ناموں کے ذریعے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو پالتے ہیں، ان کے اصل باپ کے نام کو ہٹا دیتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے تو بھی اپنا نام بتلاتے ہیں، پورے معاشرے میں یہ مشہور کر کے رکھ دیتے ہیں کہ میں ہی اصل باپ ہوں، حتیٰ کہ اس بیٹے اور بیٹی کو بھی زندگی میں نہیں بتلایا جاتا کہ تیرا اصل باپ کون ہے، اسے بھی دھوکے میں رکھا جاتا ہے۔ یہ سب شریعت کے خلاف عمل ہے۔ آپ نے پرورش کی ہے، آپ نے دیکھ ریکھ کی ہے، آپ اس کے دکھ درد میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ضرور عطا کرے گا، لیکن نسب آپ نہیں بدل سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔